اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میئر کراچی مرتضی وہاب، ایم ایل اے محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، لالا رحیم صاحب، یہاں پہ اسٹیج پہ موجود تمام دوست، میڈیا کے دوست، اور سب سے زیادہ گلشن معمار کے یہاں پہ کلیدی بھائی اور بہن، السلام علیکم۔ آج 27واں روزہ ہے اور ایک بہت ہم سب کے لیے ایک نہایت ہی اہم دن ہے، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے جو وعدے آپ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی مہربانی سے ہم وہ وعدے اپنے پورے کر رہے ہیں۔ یہ ویژن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے، یہ ویژن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ہے، یہ ویژن محترمہ فریال تالپور صاحبہ کا ہے، یہ ویژن چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کا ہے، اور پوری ان کی جو ٹیم ہے حکومت سندھ کی، جو کہ دن و رات اس کوشش میں ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف کیسے پہنچائیں۔ پاکستان کے قائم ہونے کے بعد آج تک پورے پاکستان میں اگر صحیح طریقے سے اور ایمانداری کی طریقے سے اور اگر دیانتداری کے طریقے سے کوئی اسیسمنٹ کی جائے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے کیا تھا اور پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد کیا ہے، اسی طریقے سے جہاں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے کیا اور پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد کیا ہے۔ اگر میں پاکستان کی بات کروں، آج کل حالات آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ ہمارا ملک بھی اس وقت جو ہے وہ ایک حالت جنگ میں ہے، ہمارا ملک بھی جو ہے وہ اس وقت افغانستان میں جس طریقے سے طالبان رجیم کے خلاف جو لڑائی ہماری فورسز لڑ رہی ہیں اور جس ہمت کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں، وہ دہشت گرد جنہوں نے نہ آپ کی مسجدوں کو، جنہوں نے نہ آپ کے امام بارگاہوں کو، جنہوں نے نہ آپ کے اسکولوں کو، نہ آپ کے کالجوں کو ہمیشہ ان دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، آج بھی اس افغان طالبان رجیم کے خلاف جو ہے وہ آپ کے پاکستان کی فورس لڑ رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ انٹرنیشنل حالات دیکھیں جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو اس وقت گلف میں ہو رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان الحمدللہ اس طریقے سے کسی بھی ملک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے، اور اگر پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تو پھر کیوں نہ ہم آج یاد کریں اور شکر گزار ہوں ہمارے عظیم لیڈر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، جس نے پاکستان کو ایک ایسی چیز دے دی کہ ہم الحمدللہ پرسکون ہیں۔ الحمدللہ کوئی دشمن میلی آنکھ سے پاکستان کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ان کو پتا ہے پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اور پھر ہمیں اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جس طریقے سے میزائل ٹیکنالوجی دی، تو آج الحمدللہ پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ بہت مضبوط ہے، پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہے، اور الحمدللہ یہ سارا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو میرے قائدین کو جاتا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جاتا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے بارڈروں پہ ہماری جوان فورسز، ہماری پاک افواج، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس جس طریقے سے وہ دشمن کو چنے چبوا رہے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے، جس طریقے سے پچھلے مئی میں بھارت کو عبرتناک شکست پاکستان کے ایئر فورس نے دی، اور آج بھی ہماری پاکستان کی ملٹری جس طریقے سے دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے، تو یہ سارا جو ہے ہمارا ملک الحمدللہ محفوظ ملک ہے، محفوظ ترین ملک ہے۔ وہ لوگ جو ادھر ادھر جاتے تھے ملک میں
کہ باہر بھی آج بھی وہی کہنے پہ اور سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یار واقعی اگر اس وقت خطے میں کوئی مضبوط اور محفوظ چیز ہے تو وہ پاکستان ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کردار پیپلز پارٹی کا ہے وہ بھی ہر ایک بچے کو پتا ہونا چاہیے، آج کی جنریشن کو پتا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا جس فیز سے گزر رہی لیکن ہمارا ملک الحمدللہ محفوظ ہے. تو ہم یاد کریں کہ قائد امام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو. جہاں تک ہم اپنے اس صوبے کی اور شہر کی ترقی کی بات کریں تو جو اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے اور جس طریقے کے میگا پروجیکٹس کراچی میں چل رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ شاہراہ بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ بنا رہی ہے اور اس میں جتنے بھی محکمے ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہیں. دن رات اس وقت آپ کا میئر کراچی جو ہے وہ مختلف محکمے جو ہے اور ان کے اور محکمے کے ساتھ مل کر جس طریقے سے کراچی کی ترقی پہ کام ہو رہا ہے، کراچی کے انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے، کراچی کے پانی کی اسکیموں پہ کام ہو رہا ہے، کراچی کے جو روڈ رستے ہیں صفائی پہ کام ہو رہا ہے، وہ کہیں اور نہیں ہو رہا ہے. اس وقت صفائی پہ جو ہے سالڈ ویسٹ کے ذریعے کام ہو رہا ہے. ہیلتھ میں آپ کے پاس پاکستان کی سب سے بہترین صحت کی سہولیات، اگر پاکستان میں کوئی ایک شہر کہا جائے جس میں پاکستان کی سب سے بہترین صحت کی سہولیات ہوں اور وہ فری آف کاسٹ ہو تو وہ پاکستان میں صرف ایک ہی شہر ہوگا، وہ کراچی کا نام آئے گا. اور وہ سارا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کر رہی ہے. اور ابھی میئر صاحب بتا رہے تھے کہ 30 اپریل کو جو شاہراہ بھٹو شروع ہو جائے گا تو شاہراہ بھٹو بھی کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ شاہراہ فیصل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنائی تھی اور آج بھی اس کا کریڈٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے. تو شاہراہ بھٹو بھی پاکستان پیپلز پارٹی بنا رہی ہے اور شاہراہ بھٹو جو ہے جس کے 2 فیز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، آخری فیز اپریل میں کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ بھی کراچی کے ٹریفک کے لیے ایک بہت بڑی سہولیات ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کا محکمہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ای وی بسز جو ہے ہم نے وہ آج افتتاح کر رہے ہیں. گلشن معمار سے لے کے ٹاور تک یہ کوئی 33 کلومیٹر کا رستہ ہے. جو لوگ گلشن معمار میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اگر ان کو یہاں سے آئے چندرگی روڈ جانا ہوتا تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہوگا، کتنا دور پڑتا ہوگا ان کو، لیکن اور کتنا مہنگا پڑتا ہوگا. اگر پیٹرول بھی ڈلوائیں بائک میں تو یہ آپ کے 35-40 کلومیٹر کا پیٹرول کتنا خرچ ہو جاتا ہوگا. اس سے آدھے پیسوں میں آپ بس میں، ایئر کنڈیشن بس میں عزت کے ساتھ جائیں گے، عزت کے ساتھ آئیں گے. اور یہ ہم ای وی بس میں بن کے جا رہے ہیں. ہم نے ای وی بسز شروع کی ہیں اور یہ بھی بتا دوں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جس نے ای وی بس سروس شروع کی ہے. اس کے بعد تو باقی لوگوں نے بعد میں اچھا ہے بھلے بنائی ہو سندھ حکومت کو دیکھ کر، لیکن پاکستان میں ای وی بسز کی شروعات اگر کسی نے کی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کی ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہم شروعات کرتے ہیں الحمدللہ. اسی طریقے سے ہم نے پاکستان کی تاریخ کی اور اس خطے کی تاریخ کی پہلی پنک بسز جو خواتین کے لیے مخصوص کی تھی وہ بھی کسی اور نے شروع نہیں کی، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کی ہے. اور پھر ہم جس طریقے سے پنک اسکوٹرز دے رہے خواتین کو، میں آج اپنے گلشن معمار کی بہنوں کو بھی کہتا ہوں، شاہدہ رحمانی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بنائیں جن کے پاس بھی ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے بائک چلانے کا اور پروف آف ورک ہے، جتنی خواتین ہوں گی گلشن معمار کی ان سب کو ہم مفت میں جو ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ای وی بائکس دیں گے، فری میں ہیلمٹ دیں گے، فری میں ٹریننگ بھی کروا کے دیں گے آپ کو، اور لائسنس کے پیسے بھی حکومت سندھ بھرے گی، آپ صرف بسم اللہ کریں. تو یہ ہے عوامی سوچ. جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں جو کسی فارموں کی بنا پہ نہیں بنتی ہیں، وہ یہی سوچ کرتے ہیں کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. ہاں جو ہمیشہ بیک ڈور کے ذریعے کبھی اقتدار میں آتے ہیں وہ پھر اپنی اپنی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ عوام کے ووٹوں سے منتخب آتے ہیں، جن کا جینا اور جن کا مرنا جو ہے وہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے ہوتا ہے، تو وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں. اس طرح سندھ بھر میں جتنی بھی اسکیمیں ہیں، جو کوئلے کی اسکیم چل رہی ہے، کول کی جو انرجی کی اسکیم چل رہی ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ سڑکیں جہاں جہاں پہ سندھ میں پروونشل روڈز ہیں وہ سب سے بہتر بنے ہوئے، جہاں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے روڈز ہیں ان کا بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور ہمیں یہی چیز ہے کہ جی جو سندھ حکومت جب اس کو اختیار ملتا ہے، سندھ حکومت جب اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ عوام کے لیے کام کرتی ہے. اور اگر یہ تاریخی منصوبے ہٹا دیں، سندھ حکومت کا دور ہٹا دیں تو آپ کو صرف اور صرف کھنڈرات نظر آئیں گے. تو یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جاتا ہے کہ ہر موقع پہ اپنے عوام کے ساتھ ہوتی ہے، عوام کے لیے کام کر رہی ہے. یہ ای وی بسز جو ہیں یہ ہمیں بڑے مشکل کے بعد پھر دوبارہ ملی
کہ اب میں وہ موقع نہیں نکالوں گا کہ اس میں بھی ہمارا ایک بہت بڑا، میرے آفیسرز بیٹھے ہوئے ایشو چل رہے تھے کہ ہمارے پورٹ میں روک دی گئی FBI کی جانب سے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جی ہم اس پہ ٹیکس دیں. ابھی تو ہم نے منہ مانگے ٹیکس ان کو بھرے ہیں، لیکن ہم نے جب کمپیریزن کیا کہ انہی بسز کے انہی اسپیسیفکیشن کے ٹیکسز کسی اور کے لیے 1% تھا اور ہمارے لیے 18% تھا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے ڈسکریمنیشن ہے. اس کو ہم اپنے فورمز پہ لیں گے. لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ اب نہ رکنے والا سلسلہ چلے گا. یہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ریڈ لائن BRT بھی بن رہی ہے، یہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے یلو لائن BRT بھی بن رہی ہے. آپ کی اورنج لائن کمپلیٹ ہو چکی ہے، گرین لائن کمپلیٹ ہو چکی ہے. گرین لائن جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا منصوبہ تھا، جب فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دیا تب اس کی رائڈرشپ تھی 55,000 ڈیلی کی، آج کی رائڈرشپ اس کی 95,000 ہے. تو پچھلے 7-8 مہینے میں ہم نے اپنی پالیسیز کے ذریعے وہاں پہ جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل کر دی اس کی رائڈرشپ، کیونکہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی واحد ہمیشہ منشا یہ رہی ہے کہ لوگوں کے لیے خدمت کرے، اور صرف لفظی انداز میں یا فوٹو سیشن کے انداز میں نہ کرے، حقیقی طور پہ کرے. اب ان لوگوں سے پوچھے جو اتنے دور، ایک آلموسٹ آپ ایک شہر کے دوسرے کونے میں بیٹھے، اب جب ان کو جو یہ لوگ ہمارے یہاں کے معمار کے لوگ جب وہ جائیں گے ان ایئر کنڈیشن EV بسز میں ان دا ہارٹ آف سٹی، تو ان کی اس وقت کیا فیلنگ ہوگی. تو الحمدللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ کراچی کی ہر گلی میں، ہر سڑک پہ، ہر روڈ پہ، اور سندھ بھر کے ہر سڑک پہ اور ہر محلے میں ہماری پیپلز بس سروس چلے تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں. اس کے بعد ہمارا جو ہے عید کے فوری بعد ہم شکارپور میں بھی یہ پیپلز بس سروس شروع کر رہے ہیں، ہم خیرپور میں بھی پیپلز بس سروس شروع کر رہے ہیں، حیدرآباد کے مزید روٹس لے کے آ رہے ہیں، ہم ٹڈو الائر میں جو ہے وہ پیپلز بس سروس شروع کر رہے ہیں. تو ہماری یہی خواہش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ میں بتا دوں کہ یہ جو آپ ریگولیشن دیکھ رہے ہیں ٹرانسپورٹ میں، اور جس طریقے سے ترقی کا یہ سفر چل رہا ہے، یہ سارے کے سارا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ جاتا ہے اور حکومت سے پہ جاتا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور ایڈوانس میں آپ لوگوں کو عید مبارک دیتا ہوں. پاکستان زندہ باد.